السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، اور ہم بات کریں 5 فروری کو تو اب تقریباً 1.5 سال ہوا کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن ہے، جو وہاں پہ ظلم و ستم کے بادل ہیں وہ برس رہے ہیں، اور وہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ لیکن اس 1.5 سال کے اندر بہت ساری چیزیں ود ان انڈیا، انڈین گورنمنٹ کے لیے اور انڈین جو سٹیزنز ہیں ان کے لیے کافی ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو گئیں، کافی ساری ڈائنامکس چینج ہوئیں، اور لگتا اب یہ کہ جو کشمیر میں ظلم تھا وہ اب وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہوں پہ بھی جا رہا ہے۔ کشمیر اور کشمیری مسلمان ہی نہیں واحد جو اس ظلم کے بادلوں کے سائے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ ظلم جو ہے وہ سکھ، کرسچنز اور ڈفرینٹ انڈین جو مائنورٹیز ہیں ان پہ بھی برسنا شروع ہو گئے۔ اس کا ہم نے ریسنٹلی فارمر موومنٹ پہ بھی دیکھا، ہم اس سب پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، آپ ٹرو ڈپکشن ہے فار اے کشمیری وومن، ہر اسٹرگل، کس طرح سے ایک عام کشمیری عورت جو ہے اس کی اسٹرگل کیا ہوتی ہے زندگی میں، اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تو آج کی گیسٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو ان کی لائف سٹوری میں بھی سمجھ آئے گا، ان کی باتوں میں بھی، اور ان کے جو الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں، that depicts every struggle that a Kashmiri woman has to face in her life۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا آج 5 فیب کے پروگرام کے لیے، یوم یکجہتی کشمیر کے لیے ٹائم نکالا انہوں نے۔ وی آر تھینکفل ٹو ہر، مشال ملک صاحبہ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر ٹائم نکالا ہمارے لیے، اور آپ نے ایک دفعہ پھر اپنی مصروف اسکیجولز میں سے کشمیر کی عوام کے لیے ٹائم نکال کے آج کے ٹاپک پہ بات کی۔ اسٹارٹنگ سب سے پہلے میم، ہم تھوڑا سا پروگرام کو کشمیر کے اس پہ بھی رکھتے ہیں اسٹرگل پہ، بٹ لیٹس سی وٹ دس آل از اباؤٹ، یہ فنومنا ہو کیوں رہا ہے۔ ریسنٹلی آر کے سنگھ صاحب ہیں، ان کے ہوم سیکٹری، انہوں نے کہا کہ 10 ایسے ٹیررسٹس ہیں جو ڈفرینٹ سمجھوتا ایکسپریس کا بلاسٹ ہے یا ڈفرینٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں رہے ہیں، ان کا تعلق RSS سے، اور یہ میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوا سب کچھ۔ ڈو یو تھنک یہ جو ایک RSS کے گونز ہیں، ان کے جو یہ غنڈے ہیں اور ان کی مینٹالٹی ہے ٹیررزم کی، دس از دا ریزن بیہائنڈ کشمیر کے اندر ظلم کے جو اب بہت زیادہ ایک ہائی پچ پہ چلا گیا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک RSS کا ایک بیہائنڈ دا سین بہت بڑا رول رہا ہے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور یہاں تک کہ جو گاندھی کا جو انہوں نے مرڈر کیا تھا وہ بھی تو RSS نہیں کیا تھا، اور اس وقت تو ایک تھمپنگ میجورٹی میں پاور میں بھی ہیں، مودی کی شکل میں، اینڈ انٹیلیجنس ہو، ان کی آرمی ہو، ایوری ویئر ان کی جو فارن پالیسی ہے، انٹرنل پالیسی، ان کی ٹیم آپ پوری دیکھ لیں، امت شاہ، اجیت ڈوول، یوگی جو ہیں اس کے اندر، اور مسٹر مودی، تو یہ ان کی ایک مائنڈ سیٹ جو ہے، جو ان کا مینیفیسٹو بھی رہا ہے الیکشنز کے اندر، اس میں بھی کھل کے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے اس کا اعلان کیا ہوا تھا، تو یہ ان کا بہت پرانا پلان ہے۔ 1947 میں بھی جو انہوں نے RSS نے میسیکر کیا تھا جموں کے اندر، لاکھوں مسلمانوں کو سر قلم کر دیے تھے ان کے، اور ان کی بہت سی فیملیز جو اپنی جانیں بچا کے پاکستان آ گئیں، آزاد کشمیر آ گئیں، تو یہ انہی کا وہی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کا جو تھا فارمیٹ، جو پھر بعد میں اسرائیل نے بھی لیا، وہی جو ہم کہتے ہیں اسرائیلی سیٹلمنٹس جو ہیں ہوئی ہیں ویسٹ بینک کے اوپر، مگر اس سے پہلے ڈیموگرافی کو تو چینج انڈیا نے کیا تھا، RSS نے کیا تھا جموں کے اندر جو میجورٹی مسلم ایریا تھا۔ اب پھر وہی، کیونکہ اب اتنی بڑی پاور میں آئے ہوئے ہیں، تو وہی وہ اس وقت کشمیر کے اندر بھی کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مگر اس وقت جو وہاں پہ جو کچھ حالات ہیں، یہ بھی انہی کی پالیسیز کی وجہ سے، جو وہاں ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، یا جو سول ڈس اوبیڈینس کہہ دیں اس کو، یا وہاں پہ ایک سول وار چل پڑی ہے، تو اٹ از آل بیکاز آف دیئر فیشسٹ پالیسیز۔ اینڈ ڈو یو تھنک کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کشمیر کے اندر ایک ریپ کلچر انہوں نے آغاز کیا، اس کا ایک بلٹس مار رہے ہیں، ربر بلٹس ہو گئیں یا وہ پیلٹس ہو گئیں، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے نوجوانوں کو ابڈکشن کرنا۔ ڈو یو تھنک یہ وہ RSS کے غنڈے یا ان کے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں جو یونیفارم میں پہن کے وہاں پہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ بہت سے ان کے لوگ ہیں RSS کے جو آرمی کے اندر بھی انرولڈ ہیں، پھر ان کی شیو سینا ہے، ان کی بہت سی آرمڈ آؤٹ فٹس ہیں، اور RSS ہیز بین انوالوڈ اوور ڈیکیڈز ان ویریس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ود ان انڈیا۔ اس کے پروفس بھی ہیں، میکا بامبنگز ہوگی، گجرات کلنگز کے اندر، پھر اس کے بعد کرسچنس کی چرچز، مشنریز کے اوپر جو ان کے اٹیکس ہوئے، دلتس کے جو انہوں نے میسیکر کیے، پھر اس کے بعد جو کشمیر میں جو کچھ کر رہے ہیں، جموں میں جو کیا تھا انہوں نے، تو اس کے بہت سے پروفس ہیں، اینڈ یہ اوپنلی ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک واحد کنٹری ہے پوری دنیا میں جو آپ سمجھ لیں
کہ ان کی آرمی بھی ٹیررزم کو اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اپنی پرائم منسٹر ہیں وہ بھی RSS کے ڈائی ہارڈ فالوور ہیں اور وہ خود انوالوڈ ہیں، ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں گجرات کلنگ سے. پھر اس کے بعد جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے، جینوسائڈ کا وار ایکٹ جو ہے انہوں نے ایک نہتی قوم کے خلاف وہ ایک ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا ہوا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر کہ ان کو پرسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، نہ صرف ان کی ہندوستان کی آرمی کو بلکہ ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو. ان کے سب کے اوپر بہت ہی لاکھوں لوگوں کا خون ہے، معصوموں کا، ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اچھا میم تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتائیے گا، ہم نے دیکھا ریسنٹلی وہاں پہ فارمرز کا ایک احتجاج چل رہا ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپرائزنگ آئی اینڈ وٹ دے لرن فرام یو پیپل. لیکن تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ وہاں پہ جیسے فار ایگزامپل ہم نے دیکھا ایک کلیش چل رہا ہے، لیکن پولیس کی جو ہینڈلنگ ہے اس رائٹ کی یا اس احتجاج کی وہ بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ نہ پیلٹ گنز ہیں، نہ وہاں پہ وہ ٹیئر گیسنگ یوز کرتے ہیں، نہ وہاں پہ وہ ریپ کر رہے ہیں جا کے جو ان کی بیٹھی ہیں فارمرز وغیرہ کی جو خواتین بیٹھی ہیں. جب ہم یہی پولیس یا یہی پیراملٹری فورس کشمیر میں دیکھتے ہیں تو اٹس اے ویری ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ. تو یہ ایک ہی فورسز دونوں جگہوں پہ ڈفرینٹ اسٹریٹجی سے کیوں چلتی ہیں؟ حالانکہ یہاں پہ تو ٹریکٹرز بھی جو ہیں ان کے اوپر لوگ پروٹیسٹرز بھی ہیں، ایوری تھنگ ہے. ہم نے دیکھا انہوں نے ایون ان کو مارا، لاٹھی چارج کیا تو وہ نالوں میں جمپ مار رہے تھے ان کے جو BSF کے تھے یا ان کے پولیس والے تھے. بالکل پیراملٹری جو فورسز تھیں ان کی. بٹ کشمیر کے اندر تو بالکل ایسی بات ہی نہیں ہے، کوئی نکلے پروٹیسٹ کے لیے یا نہ نکلے، کوئی کھڑکی سے باہر چہرہ اپنا نکال لے بچہ تو اس کو پیلٹ سے شاور کر دیا جاتا ہے. نماز کے لیے ہم نے دیکھا ہے، نماز کے لیے اجتماعات کے لیے بھی وہ پیلٹ گنز مارتے ہیں. اسکول کوئی جا رہا تو اس کو مار دیا جاتا ہے. سرچ آپریشنز جو انہوں نے ہر جگہ بنکرز بنائے ہوئے ہیں ان کے تھرو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو حالت کی جاتی ہے، باڈی سرچنگ کی جاتی ہے، ویسے بھی معصوم لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے. اور ابھی تو جو لیٹسٹ جو آیا ہے ان کے اپنے ان کی پولیس نے جو اناؤنس کیا ہے کہ ان کے اپنے کیپٹن جو آرمی کے تھے وہ انوالوڈ تھے، جو 3-4 لڑکے تھے جو کہ شوپیاں میں وہ اپنی آرچرڈ گارڈنز کے اندر تھے، ایپل گارڈنز میں، اور وہ انٹرنشپ ڈھونڈ رہے تھے. ان کو جس بے رحمی سے قتل کیا گیا اور ان کے اوپر انہوں نے جھوٹے ویپنز ڈال دیے کہ یہ ملیٹنٹس ہیں اور یہ باہر سے ٹریننگ کر کر آئے ہیں، اور ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا اور پیٹی 20 لاکھ کے پیچھے 4 جوانوں کو شہید کر دیا گیا. اس طرح ان کو یہ ایک منی منٹنگ بزنس ہے ان کے لیے. یہ صرف ایک ریونج نہیں ہے ان کا، جو کہ اسٹیٹ کا تو ڈیفینیٹلی ریونج ہے کیونکہ وہ زمین کے پیاسے بھوکے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کوئی بھی کشمیری جو ہے وہ وہاں پہ زندہ رہے یا سیکیور رہے. ان کو ایکسٹنکٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ریوارڈز دیے جاتے ہیں، پلاٹس دیے جاتے ہیں، میڈلز دیے جاتے ہیں، پروموشنز دی جاتی ہیں، کیش پرائزز دیے جاتے ہیں جو جتنے زیادہ کشمیریوں کو مارتے ہیں. وہاں کا تو لا ہی بالکل فرق ہے، جنگل لا ہے. بٹ واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان دہلی، وہ مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے انڈیا اس وقت، جو ان کی پالیسیز ہیں، مگر اس میں بھی اس طرح کے ویپنز، فاسفورس شیلز، پیلٹس نہیں یوز کی گئیں. جو آپ نے بات کی ریپ ایز اے ویپن آف وار، لوگوں کے گھر نہیں جلائے گئے، بستیاں نہیں جلائی گئیں. ہمیں تو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں جو غائب جن کو کر دیا گیا ہے، جو ہمارے بلاوڈس ہیں یا جن کو شہید کر دیا گیا ہے، کہ ان کی لاشیں بھی ہمیں واپس ملیں کہ ہم ان کو دفنائیں. اس وقت بھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو لیٹسٹ کچھ ویژولز آئی ہیں بزرگوں کی، کہ وہ ابھی بھی انہوں نے قبریں کھودی ہوئی ہیں کہ کب ہمیں ڈیڈ باڈیز ملیں گی. مطلب دس از آلموسٹ امپاسبل. مجھے لگتا ہے دوزخ میں بھی اتنی سزا کسی انسان کو نہیں دی جائے گی جتنی کہ مودی کی نفرت ہے اور ہندوستان کی سرکار کی نفرت ہے کشمیریوں کے ساتھ. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک، اور بریک پہ سے واپس آ کے ہم بات کریں گے میم سے اناب گوسوامی کی، پلوامہ کی، اور کس طرح چیٹ میں اس چیز کو ایڈمٹ کیا گیا کہ جو پلوامہ تھا وہ سارا کا سارا فالس فلیگ تھا. لیکن میم سے پوچھیں گے وائی کشمیر، اس جگہ کو یا کشمیر کی ہی وادی کو کیوں لیا گیا فالس فلیگ کے لیے؟ انڈیا میں اتنی ساری اور جگہیں تھیں، وہاں کیوں نہیں گئے؟ دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. ہم بات کریں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک. اور کشمیر پاکستان کی شہرک، اور شاید پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جتنا زیادہ کشمیر کو اجاگر کیا گیا اس مسئلے کو، اب ہر فورم پہ بچے کو دنیا میں پتہ ہے کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اناب گوسوامی صاحب کی جو واٹس ایپ پہ چیٹ تھی وہ لیک ہوئی، اور جو اس کی اسکرین شاٹس تھے اس میں انہوں نے کہا سم تھنگ بگ ان کشمیر.
اور کچھ عرصے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ پلوامہ کے فالس فلیگ ایک ڈرامہ رچایا گیا جس میں انہوں نے اپنے ہی فوجیوں کو بھیٹ چڑھایا صرف اس لیے کہ NM نریندر مودی صاحب جو ہیں بگ ون فار دا بگ مین ان دا آفس اکارڈنگ ٹو دا چیٹ. میم فالس فلیگ پلوامہ کا ہم پہلے سے کہتے رہے اور وہ اس دفعہ ارناب گوسوامی کی جو چیٹ لیک ہوئی اس کے اندر بھی یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی اور ساری دنیا کے سامنے آیا. بٹ مائی کویشچن از وائی پلوامہ؟ کشمیر کو ہی کیوں فالس فلیگ کے لیے لیا گیا؟ کیا کوئی اور جگہ انڈیا میں نہیں تھی جہاں پہ فالس فلیگ لیا جا سکتا تھا؟ لیکن the cat has come out of the box جو کچھ وہاں ہوا ہے. اور کیونکہ آبویسلی کشمیر کے اوپر انہوں نے اپنا جو قبضہ جمایا ہوا ہے 5 اگست کے بعد اور اس سے پہلے بھی جو ان کا پلان تھا جتنے بھی فالس فلیگ آپریشنز یہ کر رہے ہیں تو نیچرلی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے اٹینشن ہٹ جائے اور وہ بلیم گیم پر چلا جائے جو ان کی پرانی اسٹریٹجی رہی ہے اور اس کے تحت وہ سارا بلیم پاکستان پہ ڈالیں کہ اس وجہ سے ہم نے اتنی لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ آرمی رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ بریڈ کرتے ہیں گاڈ فاربڈ ٹیررسٹ کو. پاکستانی بھی یا کشمیری خود بھی ٹیررسٹ ہیں تو اس لیے وہ اس طرح کے آپریشنز کرتے ہیں. مگر سچ ہے سچ اس وقت بھی لوگوں نے اتنا زیادہ شور نہیں دنیا میں مچا. بے شک انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی تھی کہ کوئی بہت ہی اس کو پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے, سارا بلیم پاکستان پہ ڈالا جائے. اور جو ویژولز بھی جو کوئی بھی آئی تھیں وہ بھی بالکل ہی فیک تھیں اس کے اندر. اور آبویسلی ان کا ایک ایکسپرٹیز ہے بالی ووڈ موویز کی اور اس میں یہ ایکشن ہمیشہ سے بہت اچھا اپنی طرف سے دکھاتے ہیں. مگر ریالٹی میں جو ایکشن ہوتا ہے یا بریوری کی بات کریں وہ نہ ان کی آرمی کے اندر ہے نہ ان کے اندر ہے. اور یہ ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ تھا اور خود جو ان کا مین فرنٹ پہ میں کہتی ہوں ارناب اور بھی لوگ بہت کہتے ہیں کہ یہ ان کا واریر رہا ہے. آرمی کا کہہ دیں واریر یا ان کی وہیں پہ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے وہ ساری جنگیں بھی لڑ لیتا ہے, جیت بھی لے لیتا ہے, یونیلیٹرلی ساری ڈیسیجنز بھی لے لیتا ہے. تو اس کی چیٹ کا نکلنا ایکسپوز ہونا, دو اس کے مودی کے فرنٹ مین ہیں اس وقت میڈیا کے اندر, ایک ارناب گوسوامی اور ایک کنگنا جو ایکٹریس ہے. بالکل. تو ان دونوں کے بارے میں ارناب گوسوامی کی چیٹس میں سے تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اٹ کوڈ بی کہ ان کی اپنی بھی جو اسٹیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب تنگ آ رہی ہوگی کیونکہ اٹ کانٹ ہینڈل اتنا زیادہ ٹربل. جتنا بڑا ملک ہے اتنا زیادہ ان کے لیے جو آپ سمجھ لیں کہ اس کو سنبھالنا ویسے بھی مشکل ہو گیا اینٹی مائنورٹی بلز کے اندر. پھر جو سکھوں کی فارمر موومنٹس چل رہی ہیں اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے دلی کے اندر تو یہ اور آلریڈی جو موومنٹس اتنی فیول اپ ہو گئی ہیں. کشمیر کی جو انہوں نے جو حال کیا ہے, ایک جینوسائڈ کیا ہے, ساری لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, جھوٹے کیسز کھولے جا رہے ہیں. تو کچھ ایسا بھی لگتا ہے اٹس اے لٹل فشی کہ ان کے جس طرح یہ چیٹ لیک آؤٹ ہوئی ہے کہ ان کا مجھے لگتا ہے کوئی اندر کا بھی کوئی ہاتھ ہے جس نے یہ بتایا ہے دنیا کو. کیونکہ مودی ایک بالکل ہی ایک فرعون بن گیا ہے ٹوٹل. اور اس کے اندر سب سے بڑا لاس میں سمجھتی ہوں, بے شک اس نے پاکستان کو جس طریقے سے بھی اپنے ہائپر پراپیگینڈسٹک جو اس کی میڈیا رہا ہے یا اس کی فیک رپورٹنگ رہی ہے, چاہے وہ ڈس انفو لیب کی صورت میں ہو, وہ بھی جو ان کا پول کھلا ہے دنیا کے سامنے. تو یہ جو اتنا عرصہ رہا ہے اس سے یہ تو ہوا ہے کہ گرے لسٹ میں معاملہ گیا ہے پاکستان کا, یا کشمیر کی اسٹرگل کو ہر ممکن کوشش کی ہے ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنے اور ٹیرر فنڈنگ میں ہمارے خلاف کیسز کیے ہیں, چاہے وہ یاسین صاحب ہوں, آسیہ صاحبہ ہوں. NIA انہوں نے کھولا ہے نیشنل انویسٹیگیشن اتھارٹی جس کے تحت ساری لیڈرشپ کو نظر بند کیا ہوا ہے. مجھے بھی NIA میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ ISI اسپانسر کرتا ہے ساری موومنٹ. تو یہ بھی ان کا پول کھل کر رہ گیا کیونکہ سچ نے کبھی نہ کبھی کھلنا ہی تھا. تو وی آر ویری بلیسڈ کہ ہمیں اپنی لائف ٹائم میں اور مودی کے ٹینیور میں ہی جو اس کا جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا وہ کھل کر آ رہا ہے, چاہے وہ برٹش پارلیمنٹ کی بات ہے اور اب تو EU میں اس کے اوپر آفیشیل ہیئرنگ بھی ایک ہو گئی ہے. جو یہ ڈس انفو لیب کی بات ہو رہی ہے اور جو وہاں پہ مائنورٹیز جو اس وقت کریں تو بلیک ڈے تو کشمیری مناتے تھے ان کا, آپ کو پتہ ہی ہے 26 کو پوری دنیا میں ہم 70 سالوں سے منا رہے ہیں. مگر اس وقت تو یہ کبھی بھی 26 کو نہیں بھولیں گے کیونکہ ان کے اندر سے ہی لوگ اٹھے ہیں,
ان کے اپنے لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے خود ہی اس کو بلیک ڈے بنا دیا. 26 کو تو میم ول ڈسکس, وہ بہت ایک انٹرسٹنگ ایونٹس ہیں جو 26 کو ہیں, ول لنک اٹ اپ کافی ساری جگہوں پہ. تھوڑا سا میں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ نے ڈس انفو لیب کی بات کی, ہم نے دیکھا کہ ڈس انفو لیب سے جو ایک پروپیگنڈا تھا وہ کھل کے دنیا کے سامنے آیا, جو کشمیری کافی عرصے سے ایک چیز کو وائس کر رہے تھے کہ ہمیں ٹریٹر یا ٹیررسٹ کے طور پہ جو دکھاتے ہیں, لیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو میڈیا, ڈفرینٹ میڈیا کیمپینس, وہ ان کا سامنے آ گیا. لیکن میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا یورپین پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ 2 دن کا سیشن, اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ دیر از اے ٹربولنس, وہ ڈسکمفرٹ ہے اس پوری چیز کو لے کے. ڈو یو تھنک دس از, یہ جو سارا کی ساری سچویشن کریٹ ہوئی, دس ول سم ہاؤ ہیلپ کشمیریز, یا ان کے کاز کو کسی طرح لے کے آگے جائے گا؟ آف کورس اٹ ول ہیو. برٹش پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں کھل کے جس طرح ساری ڈبیٹ ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی انٹرنل بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, ڈسپیوٹڈ ہے, UN ریزولوشنز ہیں جو کچھ وہاں وار کرائمز کیے جا رہے ہیں. ہمارا کیس اور بھی دن بدن اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے خود اپنے لیے قبر کھود دی ہے, اور ان کو کیونکہ بہت زیادہ ایک آپ کہتے ہیں نا وہ ایک ایروگنس آ گئی تھی ان کے اندر کہ ہم ایک تھمپنگ میجورٹی سے ہم آگے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پیچھے اسرائیل ہے, ہمارے پیچھے بہت سے ممالک ہمیں سپورٹ کریں گے, ہم پاکستان اور کشمیر کو ختم کر دیں گے. مگر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا جو نیریٹو ہے, پورا نیبرہڈ جو ہے ان کے خلاف لاگر ہیڈز پر آ گیا ہے, چاہے وہ چائنا کی صورت میں ہو لداخ کے اندر, چاہے وہ نیپال کی بات ہو, چاہے بنگلہ دیش کی ہو, چاہے وہ ایران کی بات ہو. تو یہ ایک بہت ہی ایک ڈسٹربنگ سینیریو بن گیا ہے. ان کی اپنی اکانومی جس طریقے سے اس کو ایک کولوسل لاس ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, کرونا بھی پھیل رہا ہے, ان امپلائمنٹ کتنی بڑھ گئی ہے, پھر اس کے بعد جو وہاں کی موومنٹس تیز ہو گئی ہیں. تو جتنی بھی انہوں نے کوششیں ہمارے ساتھ کی ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو ڈائریکٹ وکٹمز ہیں, کیونکہ سب سے پہلا NIA کا کیس جو تھا ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنے کا, وہ یاسین صاحب کا تھا, کیونکہ انہوں نے ساری حریت رہنماؤں کو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ میں جوائن کر دیا تھا, اور یہ ان کا اریسٹ بھی ہوا تھا 27 فیبروری سے کچھ دن پہلے 22 فیبروری کو. اس وقت نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئی جب مودی کی الیکشن کیمپین چل رہی تھی, اور یہ فالس فلیگ آپریشنز بھی تبھی شروع ہو گئے تھے پاکستان کے خلاف. ایک پوری ان کی مکمل تیاری تھی. مگر آپ دیکھ لیں کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بھی 3 سیشنز اس کے اوپر ہو چکے ہیں. ہماری 3 ہیومن رائٹس کمشنر کی طرف سے رپورٹس بھی آ چکی ہیں اس کے مودی کے ٹینیور کے دوران. پھر اس کے بعد جو UN کی رپورٹس کے علاوہ اب کمیشن بھی بننے والی ہے ہیومن رائٹس کی اس کے اوپر, اور یہ اب کیس ہمارا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے, چاہے وہ ڈس انفو لیب کا کیس ہو, چاہے وہ ایبریگیشن آرٹیکل 370 کا, چاہے ایتھنک کلینزنگ کا, چاہے جینوسائڈ کا, وائلیشن آف جنیوا کنونشنز, اور یہ بلیٹنٹ وائلیشن ہے جنیوا کنونشن 4 کی جو ڈیموگرافی کی. تو ہم یہ اپنے جو چیزیں ان کی ایکسپوز ہو رہی ہیں, اور برٹش پارلیمنٹ کے اندر اس کا آنا, برٹش پارلیمنٹ کی پہلے رپورٹ بھی آ چکی ہے, پھر جتنے بھی پارلیمنٹری گروپس بہت ہیں اسٹرکٹ انہوں نے وہاں پہ الفاظ استعمال کیے کہ برٹشرز یا پارلیمنٹ جو اس کو اپنے اثر رسوخ کو استعمال کریں, اور کشمیر میں جو لاک ڈاؤن اس کو ختم کریں. تو ڈو یو ایگری, ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ود آل دس یورپین پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن, برٹش پارلیمنٹ میں ڈسکشن ود بائیڈن اینڈ کاملا ہیرس اوور دیئر, ٹرمپ صاحب کا بیان آیا, تو ریسنٹلی 1.5-2 سال کے اندر جو ایک اسٹرگل تھی پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے, کشمیریوں کی جو اسٹرگل تھی, آپ لوگوں کی اسٹرگل تھی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ایک بائیلیٹرل ایشو کا انڈیا کا نریٹو تھا وہ ختم ہو گیا. اور اب جب پارلیمنٹس میں ڈسکس ہو رہا, دیٹ مینس کہ اب یہ بائیلیٹرل نہیں ہے, یہ ایک دنیا کا ایشو ہے, جو گلوبل ایشو ہے جو سارا. ڈو یو ایگری ود دیٹ ایکسپرٹس کو اوپینینز کے ساتھ؟ فراز صاحب, جو اس کی بیوٹی ہے اس پورے معاملے کی کہ یہ پیورلی انڈیجنسلی سارا کچھ ہو رہا ہے. چاہے کشمیر کی موومنٹ کو آپ دیکھ لیں, جس کو یہ ہمیشہ کرتے تھے کہ اسپانسر کر رہا ہے پیورلی انڈیجنس موومنٹ ہے, ایک ہوم گرون موومنٹ ہے. بے شک پاکستان اس کا مین پارٹی ہے UN ریزولوشن میں, مگر کسی صورت بھی وہاں جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا, وہ ان کی اپنی پین ہے, زخم ہے, قربانیاں. میں جو بول رہی ہوں مجھے تو پیچھے سے کوئی نہیں کہہ رہا نا, میری سفرنگ ہے, ہماری سٹوریز ہیں جو سچ پہ مبنی ہیں, ہم نے کوئی جھوٹا پروپیگنڈا تو کرنا نہیں ہے. مگر یہ بات ہے کہ سچ کے اندر آنے میں اینڈ تک ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ دشمن کی طاقت ایک بہت بڑی تھی انٹرنیشنلی, اور جو کچھ ڈس انفو لیب کے تھرو, جو 250 سے اوپر جو NGOs کے تھرو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرے تھے, وہ کھل کے ایکسپوز ہوا. دیر آیا ہے, بہت اس کے اندر زخم کھائے ہم سب نے,
معصوم لوگوں نے اور بہت معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس کے اندر، مگر سچ جو ہے وہ آتا ہی آتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، ایک لا آف نیچر آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ جتنا بھی اس کو، اور آ کہاں رہا ہے، اسٹریٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. اٹ از کمنگ فرام ارناب گوسوامی، اٹس کمنگ فرام دا یورپ کا سوئل. وہاں پہ یہ خبر بریک ہوئی BBC کے اندر بھی کہ EU کا سوئل ٹیررزم کے لیے ہندوستان یوز کر رہا تھا. اپنا ٹیررزم، جھوٹی خبریں جو اسپریڈ کرنا، وہ ان اٹ سیلف ٹیررزم ہے. تو وہ ایک بات ہوئی. پھر UN کے اندر آفٹر 54 ایئرز آلموسٹ سیکیورٹی کاؤنسل بھی جاگا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ اس پورے خطے کے اندر نیوکلیئر 3 کنٹریز لاگر ہیڈ پر ہیں. سیکیورٹی اور اکنامک اور جو اس کی جو کاسٹ ہیں، پیس کاسٹ ہیں، وہ اتنی ہائی ہیں کہ پورا خطہ تباہ ہو سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمارا کیس آگے جا رہا ہے، مگر اس وقت بہت ضرورت ہے کہ جس تیزی کے ساتھ جو کچھ ہندوستان وہاں پہ لوگوں کا ایک قبرستان بنا رہا ہے، آئے دن ہندوستان کے بزنس مین وہاں جا رہے ہیں، ان کے وہاں پہ ہزاروں ایکڑ لینڈس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں. ہزاروں نہیں، لاکھوں، 10 لاکھ صرف انڈینز کو اس وقت اس کرونا کے دوران جو ریزیڈنسی اور سرٹیفکیٹس اور جو ان کو جو ایشو کیے گئے ہیں ووٹر رائٹس اور اسٹیٹ سبجیکٹس جو ان کو دیے گئے ہیں، بہت خطرناک بات ہے. تو یہ تو کچھ ہی عرصے کے اندر انہوں نے 4 سالوں کے اندر ان کا، جو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہاں ایک منی انڈیا میں اس کو تبدیل کریں. تو اس کو روکنے کے لیے جب تک ہندوستان کے خلاف جو پروفس ہمیں اتنے بڑے لیول کے مل رہے ہیں، وی مسٹ ڈیمانڈ اکنامک ڈیفینس اینڈ لیگل سینکشنز اگینسٹ انڈیا، اینڈ انڈیا مسٹ بی بلیک لسٹڈ فار اسپانسرنگ دا بگیسٹ ٹیررزم نیٹ ورک. India must pay for it. I agree with this. میم لیکن do you think یہ جو سارا کے سارا پچھلے ہم دیکھتے ہیں 1.5-2 سال کے اندر لاک ڈاؤن ایوری تھنگ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک مومنٹم بنا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس چیز کو اون کرنا شروع کیا، یا ایٹ لیسٹ دے اسٹارٹڈ نوٹسنگ، جو ایک چیز بہت عرصے سے بیہائنڈ دا کرٹن چلی گئی تھی یا اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. ڈو یو تھنک یہ جو PM عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے اپنا، UNGA کی میٹنگز میں انہوں نے بارہا اس کو 2 دفعہ بہت وبال دبنگ انہوں نے بات کی کہ جی میں کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوں سب کے سامنے، اور اپنے جو پوزیشن تھی اس کو ایک دفعہ ری افرم کیا کہ ہم ان کے ساتھ میں. پھر ہم نے دیکھا فارن آفس بھی ہمارا شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑا افیکٹو ڈوزائر بھی بنا کے دیا وہاں پہ، اور مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے کشمیر کی بات کی. ڈو یو تھنک اس کے اندر یہ پوری مومنٹم لانے میں پاکستان کی گورنمنٹ، PM صاحب کا، عمران خان صاحب کا اپنا انیشیٹو، ڈو یو تھنک دیٹ میڈ اے ڈفرنس؟ Of course it does make a difference and we are very grateful to the پاکستانی پرائم منسٹر. انہوں نے جس طرح UN کے اندر ہمارا کیس پلیڈ کیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ہر انٹرنیشنل فورم پہ، مگر جو ظلم ہندوستان نے کر لیا ہے، شہرک کٹ گئی ہے. یہ ہر پاکستانی کا، ہر پولیٹیکل پارٹی کا، ہر انسٹیٹیوشن کا، ہر ادارے کا، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ کشمیر کے واریئرز بنے، کشمیر کے پیسفل واریئرز بنے اور کشمیر کی آواز بنے. ہماری آواز بند کر دی ہے ہندوستان نے. اس وقت بھی بہت مشکل سے خبریں مل رہی ہیں، وہاں لیڈرشپ کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے اور ان کی ہیئرنگ شروع کی جا رہی ہیں. 29 کو یاسین صاحب کی ہیئرنگ ہے. مونیکا کولی جو ہے چیف پروسیکیوٹر لگا دیا ہے اس کے اندر، اور وہ ایک 31 ایئرز اولڈ پرانا جھوٹا مقدمہ ہے جس کے اندر وہ پرسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ہینگ کرنا چاہتے ہیں، گاڈ فاربٹ ان کو، اور وہ رائٹ ہینڈ ہیں مودی سرکار کی جن کو لگایا ہے. اسی طرح دوسری جو لیڈرشپ ہے، شبیر شاہ صاحب ہیں، ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمے ہیں، آسیہ صاحبہ کے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ایک انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہمیں چاہیے. اور ابھی حال ہی میں جو پاکستان کی سینٹ نے بھی جو ایک سب نے، چاہے جس بھی وہ پولیٹیکل پارٹی کے ہیں، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے فار دا ریلیز آف کشمیری پولیٹیکل پرزنرز، خاص طور پہ جو اس وقت جن کی خاص ایمرجنسی سچویشن ہے، وہ یاسین صاحب کے لیے اور آسیہ صاحبہ کے لیے، کہ ان کو وہاں سے پھر فال ریلیز کیا جائے اور ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے. ان کی جانوں کو خطرہ ہے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ہی دن پہلے جو فورن کمیٹی کا بھی جو سیشن ہوا ہے، اس میں بھی فارن منسٹر بھی آئے ہیں، ان کیمرہ میٹنگ ہوئی ہے، بہت ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوئی ہے پالیسی کے اوپر. اور میں نے بھی یہی تجویز دی ہے کہ کم از کم
5 سال کی ایک مسلسل ہماری پالیسی ہوئے, یہ رجیم ہو, اس کے بعد جو بھی اگلی آئے, مگر کشمیر کے اوپر جو پالیسی ہے وہ یو این میکنزم پر ہو, یو این کے جو ریپورٹرز ہیں, کمیٹیز ہیں, جو ان کی کمیشنز ہیں, اور ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے یو این سے کہ کشمیر انوائے, اٹس ہائی ٹائم کہ اس کے اوپر یو این کی طرف سے ایک آنا چاہیے, اور جتنی ڈیلیگیشنز بھیج سکتے ہیں باہر کے ملکوں میں بھیجیں, اور اس میں زیادہ سے زیادہ کشمیری جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کو رکھا جائے, اور لیگل ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے انٹرنیشنل لا کی, کیونکہ دیکھیں فراز یہ لا فیئر ہوا ہے, بالکل یہ لیٹسٹ فارم آف وار ہے, اور اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے جب تک کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل لا اور ہیومینیٹیرین لا کے ایکسپرٹس ساتھ ان کی ایک ٹیم نہیں ہوگی, میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنا مقدمہ اسٹرانگلی نہیں کر سکیں گے, اور ہے بھی مگر اس کو اور مزید کرنا پڑے گا. اور اب تو بہت زیادہ ہمیں پروفس اور بھی مل گئے ڈس انفو لیب کی صورت میں, برٹش پارلیمنٹ میں جو ہو رہا ہے, جو مائنورٹیز کے ساتھ کریں, اور ایک ہے نہرو لیاقت جو ایک ہوا تھا, پیکٹ ہوا تھا لیٹ 40s کے اندر, جو مائنورٹیز کا جو پرابلمز ایشوز ہوئے تھے, تو اس پہ ایک پیکٹ ہوا تھا کہ جب وہاں پہ کوئی مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو تو پاکستان بھی اس کے اوپر آواز اٹھا سکتا ہے. تو یہ اس وقت جو کچھ وہاں ہو رہا ہے, میں سمجھتی ہوں کیونکہ یہ ان کا انٹرنلی ہوا ہے, یہ ان کا میٹر ہوا ہے, مگر پھر بھی ایک کوئی بھی اگر دیکھے جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے, مائنورٹیز کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ ایک بہت ہی ایک بڑا شاکنگ بات ہے کہ ان کی جو فیشسٹ رجیم ہے وہ انڈیا کے اندر بھی لوگوں کا ایک قتل عام شروع کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی. اب اس پہ تو پی ایم صاحب نے تو ریسنٹلی انہوں نے کہا بھی ہے کہ دے نیڈ ٹو بی اے تھورو انویسٹیگیشن, کہ انٹرنیشنل کیسز انٹرنیشنل میں ہم نے کافی زیادہ ہیوی اماؤنٹس پے کیں, لیکن وہ ہم مقدمے کیوں نہیں جیت پائے یا کیا وجوہات تھی اس کے اوپر. اینڈ آئی ہوپ یہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی ایک اچھی لیگل ٹیم وہاں پہ انٹرنیشنلی پی ایم صاحب دیں گے, بیکاز ہی ہیز ہز اون انٹرسٹ ان اٹ. ایک وہ پرسنل کشمیر ایشو کو ان کو ہی ٹیلز ایوری ٹائم کہ اٹس کلوز ٹو مائی ہارٹ. میم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں ہم. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. ہم بات کریں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک, اور کشمیر پاکستان کی شہرک, اور شاید پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جتنا زیادہ کشمیر کو اجاگر کیا گیا اس مسئلے کو, اب ہر فورم پہ بچے کو دنیا میں پتہ ہے کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ارناب گوسوامی صاحب کی جو واٹس ایپ پہ چیٹ تھی وہ لیک ہوئی, اور جو اس کی اسکرین شاٹس تھے اس میں انہوں نے کہا سم تھنگ بگ ان کشمیر. اور کچھ عرصے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ پلوامہ کے فالس فلیگ ایک ڈرامہ رچایا گیا جس میں انہوں نے اپنے ہی فوجیوں کو بھیٹ چڑھایا, صرف اس لیے کہ این ایم نریندر مودی صاحب جو ہیں بگ ون فار دا بگ مین ان دا آفس اکارڈنگ ٹو دا چیٹ. میم فالس فلیگ پلوامہ کا ہم پہلے سے کہتے رہے, اور وہ اس دفعہ ارناب گوسوامی کی جو چیٹ لیک ہوئی اس کے اندر بھی یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی اور ساری دنیا کے سامنے آیا. بٹ مائی کویشچن از وائی پلوامہ, کشمیر کو ہی کیوں فالس فلیگ کے لیے لیا گیا؟ کیا کوئی اور جگہ انڈیا میں نہیں تھی جہاں پہ فالس فلیگ لیا جا سکتا تھا؟ لیکن the cat has come out of the box, جو کچھ وہاں ہوا ہے, اور کیونکہ آبویسلی کشمیر کے اوپر انہوں نے اپنا جو قبضہ جمایا ہوا ہے 5 اگست کے بعد, اور اس سے پہلے بھی جو ان کا پلان تھا, جتنے بھی فالس فلیگ آپریشنز یہ کر رہے ہیں, تو نیچرلی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے اٹینشن ہٹ جائے اور وہ بلیم گیم پر چلا جائے, جو ان کی پرانی اسٹریٹجی رہی ہے, اور اس کے تحت وہ سارا بلیم پاکستان پہ ڈالیں کہ اس وجہ سے ہم نے اتنی لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ آرمی رکھی ہوئی ہے, کیونکہ یہ بریڈ کرتے ہیں گاڈ فاربڈ ٹیررسٹ کو, پاکستانی بھی یا کشمیری خود بھی ٹیررسٹ ہیں, تو اس لیے وہ اس طرح کے آپریشنز کرتے ہیں. مگر سچ ہے, سچ اس وقت بھی لوگوں نے اتنا زیادہ شور نہیں دنیا میں مچا, بے شک انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی تھی کہ کوئی بہت ہی اس کو پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے, سارا بلیم پاکستان پہ ڈالا جائے, اور جو ویژولز بھی جو کوئی بھی آئی تھیں وہ بھی بالکل ہی فیک تھیں اس کے اندر. اور آبویسلی ان کا ایک ایکسپرٹیز ہے بالی ووڈ موویز کی, اور اس میں یہ ایکشن ہمیشہ سے بہت اچھا اپنی طرف سے دکھاتے ہیں, مگر ریالٹی میں جو ایکشن ہوتا ہے یا بریوری کی بات کریں وہ نہ ان کی آرمی کے اندر ہے نہ ان کے اندر ہے. اور یہ ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ تھا, اور خود جو ان کا مین فرنٹ پہ, میں کہتی ہوں ارناب اور بھی لوگ بہت کہتے ہیں کہ یہ ان کا واریر رہا ہے, آرمی کا کہہ دیں واریر, یا ان کی وہیں پہ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے وہ ساری جنگیں بھی لڑ لیتا ہے, جیت بھی لے لیتا ہے, یونیلیٹرلی ساری ڈیسیجنز بھی لے لیتا ہے. تو اس کی چیٹ کا نکلنا, ایکسپوز ہونا, 2 اس کے مودی کے فرنٹ مین ہیں اس وقت میڈیا کے اندر, ایک ارناب گوسوامی اور ایک کنگنا.
جو ایکٹریس ہے. بالکل. تو ان دونوں کے بارے میں ارناب گوسوامی کی چیٹس میں سے تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اٹ کوڈ بی کہ ان کی اپنی بھی جو اسٹیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب تنگ آ رہی ہوگی, کیونکہ اٹ کانٹ ہینڈل اتنا زیادہ ٹربل. جتنا بڑا ملک ہے اتنا زیادہ ان کے لیے جو آپ سمجھ لیں کہ اس کو سنبھالنا ویسے بھی مشکل ہو گیا اینٹی مائنورٹی بلز کے اندر, پھر جو سکھوں کی فارمر موومنٹس چل رہی ہیں اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے دلی کے اندر, تو یہ اور آلریڈی جو موومنٹس اتنی فیول اپ ہو گئی ہیں. کشمیر کی جو انہوں نے جو حال کیا ہے, ایک جینوسائڈ کیا ہے, ساری لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, جھوٹے کیسز کھولے جا رہے ہیں. تو کچھ ایسا بھی لگتا ہے اٹس اے لٹل فشی کہ ان کے جس طرح یہ چیٹ لیک آؤٹ ہوئی ہے کہ ان کا مجھے لگتا ہے کوئی اندر کا بھی کوئی ہاتھ ہے جس نے یہ بتایا ہے دنیا کو, کیونکہ مودی ایک بالکل ہی ایک فرعون بن گیا ہے ٹوٹل. اور اس کے اندر سب سے بڑا لاس میں سمجھتی ہوں, بے شک اس نے پاکستان کو جس طریقے سے بھی اپنے ہائپر پراپیگینڈسٹک جو اس کی میڈیا رہا ہے یا اس کی فیک رپورٹنگ رہی ہے, چاہے وہ ڈس انفو لیب کی صورت میں ہو, وہ بھی جو ان کا پول کھلا ہے دنیا کے سامنے, تو یہ جو اتنا عرصہ رہا ہے اس سے یہ تو ہوا ہے کہ گرے لسٹ میں معاملہ گیا ہے پاکستان کا, یا کشمیر کی اسٹرگل کو ہر ممکن کوشش کی ہے ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنے اور ٹیرر فنڈنگ میں ہمارے خلاف کیسز کیے ہیں, چاہے وہ یاسین صاحب ہوں, آسیہ صاحبہ ہوں. NIA انہوں نے کھولا ہے نیشنل انویسٹیگیشن اتھارٹی, جس کے تحت ساری لیڈرشپ کو نظر بند کیا ہوا ہے. مجھے بھی NIA میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ ISI اسپانسر کرتا ہے ساری موومنٹ. تو یہ بھی ان کا پول کھل کر رہ گیا, کیونکہ سچ نے کبھی نہ کبھی کھلنا ہی تھا. تو وی آر ویری بلیسڈ کہ ہمیں اپنی لائف ٹائم میں اور مودی کے ٹینیور میں ہی جو اس کا جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا کھل کر آ رہا ہے, چاہے وہ برٹش پارلیمنٹ کی بات ہے, اور اب تو EU میں اس کے اوپر آفیشیل ہیئرنگ بھی ایک ہو گئی ہے, جو یہ ڈس انفو لیب کی بات ہو رہی ہے. اور جو وہاں پہ مائنورٹیز جو اس وقت کریں, تو بلیک ڈے تو کشمیری مناتے تھے ان کا, آپ کو پتہ ہی ہے 26 کو پوری دنیا میں ہم 70 سالوں سے منا رہے ہیں, مگر اس وقت تو یہ کبھی بھی 26 کو نہیں بھولیں گے, کیونکہ ان کے اندر سے ہی لوگ اٹھے ہیں, ان کے اپنے لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے خود ہی اس کو بلیک ڈے بنا دیا. 26 کو تو میم ول ڈسکس, وہ بہت ایک انٹرسٹنگ ایونٹس ہیں جو 26 کو ہیں, ول لنک اٹ اپ کافی ساری جگہوں پہ. تھوڑا سا میں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ نے ڈس انفو لیب کی بات کی, ہم نے دیکھا کہ ڈس انفو لیب سے جو ایک پروپیگنڈا تھا وہ کھل کے دنیا کے سامنے آیا, جو کشمیری کافی عرصے سے ایک چیز کو وائس کر رہے تھے کہ ہمیں ٹریٹر یا ٹیررسٹ کے طور پہ جو دکھاتے ہیں, لیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو میڈیا, ڈفرینٹ میڈیا کیمپینس, وہ ان کا سامنے آ گیا. لیکن میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا یورپین پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ 2 دن کا سیشن, اور اس کے بعد پھر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ دیر از اے ٹربلنس, وہ ڈسکمفرٹ ہے اس پوری چیز کو لے کے. ڈو یو تھنک دس از یہ جو سارا کی ساری سچویشن کریٹ ہوئی, دس ول سم ہاؤ ہیلپ کشمیریز یا ان کے کاز کو کسی طرح لے کے آگے جائے گا؟ آف کورس اٹ ول ہیو. برٹش پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں کھل کے جس طرح ساری ڈبیٹ ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی انٹرنل بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, ڈسپیوٹڈ ہے, UN ریزولوشنز ہیں جو کچھ وہاں وار کرائمز کیے جا رہے ہیں. ہمارا کیس اور بھی دن بدن اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے خود اپنے لیے قبر کھود دی ہے, اور ان کو کیونکہ بہت زیادہ ایک آپ کہتے ہیں نا وہ ایک ایروگنس آ گئی تھی ان کے اندر کہ ہم ایک تھمپنگ میجورٹی سے ہم آگے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پیچھے اسرائیل ہے, ہمارے پیچھے بہت سے ممالک ہمیں سپورٹ کریں گے, ہم پاکستان اور کشمیر کو ختم کر دیں گے. مگر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا جو نیریٹو ہے, پورا نیبرہڈ جو ہے ان کے خلاف لاگر ہیڈز پر آ گیا ہے, چاہے وہ چائنا کی صورت میں ہو لداخ کے اندر, چاہے وہ نیپال کی بات ہو, چاہے بنگلہ دیش کی ہو, چاہے وہ ایران کی بات ہو. تو یہ ایک بہت ہی ایک ڈسٹربنگ سیناریو بن گیا ہے. ان کی اپنی اکانومی جس طریقے سے اس کو ایک کولوسل لاس ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, کرونا بھی پھیل رہا ہے, ان امپلائمنٹ کتنی بڑھ گئی ہے, پھر اس کے بعد جو وہاں کی موومنٹس تیز ہو گئی ہیں. تو جتنی بھی انہوں نے کوششیں ہمارے ساتھ کی ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو ڈائریکٹ وکٹمز ہیں, کیونکہ سب سے پہلا NIA کا کیس جو تھا ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنے کا, وہ یاسین صاحب کا تھا, کیونکہ انہوں نے ساری حریت رہنماؤں کو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ میں جوائن کر دیا تھا, اور یہ ان کا اریسٹ بھی ہوا تھا 27 فیبروری سے کچھ دن پہلے 22 فیبروری کو. اس وقت نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے جب مودی کی الیکشن کیمپین چل رہی تھی, اور یہ فالس فلیگ آپریشنز بھی تبھی شروع ہو گئے تھے پاکستان کے خلاف. ایک پوری ان کی مکمل تیاری تھی. مگر آپ دیکھ لیں کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بھی 3 سیشنز اس کے اوپر ہو چکے ہیں, ہماری 3 ہیومن رائٹس کمشنر کی طرف سے رپورٹس بھی آ چکی ہیں اس کے مودی کے ٹینیور کے دوران.
پھر اس کے بعد جو یو این کی رپورٹس کے علاوہ اب کمیشن بھی بننے والی ہے ہیومن رائٹس کی اس کے اوپر، اور یہ اب کیس ہمارا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے، چاہے وہ ڈس انفو لیب کا کیس ہو، چاہے وہ ایبریگیشن آرٹیکل 370 کا، چاہے ایتھنک کلینزنگ کا، چاہے جینوسائڈ کا، وائلیشن آف جنیوا کنونشنز، اور یہ بلیٹنٹ وائلیشن ہے جنیوا کنونشن 4 کی جو ڈیموگرافی کے. تو ہم یہ اپنے جو چیزیں ان کی ایکسپوز ہو رہی ہیں، اور برٹش پارلیمنٹ کے اندر اس کا آنا، برٹش پارلیمنٹ کی پہلے رپورٹ بھی آ چکی ہے، پھر جتنے بھی پارلیمنٹری گروپس بہت ہیں اسٹرکٹ انہوں نے وہاں پہ بہت الفاظ فرم، استعمال کیے بہت کہ ہی برٹشرز یا پارلیمنٹ جو اس کو اپنے اثر رسوخ کو استعمال کریں اور کشمیر میں جو لاک ڈاؤن اس کو ختم کریں. تو ڈو یو ایگری؟ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ود آل دس یورپین پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن، برٹش پارلیمنٹ میں ڈسکشن ود بائیڈن اینڈ کاملا ہیرس اوور دیئر، ٹرمپ صاحب کا بیان آیا تو ریسنٹلی 1.5-2 سال کے اندر جو ایک اسٹرگل تھی پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے، کشمیریوں کی جو اسٹرگل تھی، آپ لوگوں کی اسٹرگل تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ایک بائیلیٹرل ایشو کا انڈیا کا نریٹو تھا وہ ختم ہو گیا. اور اب جب پارلیمنٹس میں ڈسکس ہو رہا دیٹ مینس کہ اب یہ بائیلیٹرل نہیں ہے، یہ ایک دنیا کا ایشو ہے، جو ورلڈ گلوبل ایشو ہے جو سارا. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ بالکل. اور اس کی فراز صاحب جو اس کی بیوٹی ہے اس پورے معاملے کی کہ یہ پیورلی انڈیجنسلی ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. چاہے کشمیر کی موومنٹ کو آپ دیکھ لیں جس کو یہ ہمیشہ کرتے تھے کہ اسپانسر کر رہا ہے پیورلی انڈیجنس موومنٹ ہے، ایک ہوم گرون موومنٹ ہے. بے شک پاکستان اس کا مین پارٹی ہے یو این ریزولوشن میں، مگر کسی صورت بھی وہاں جو سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا وہ ان کی اپنی پین ہے، زخم ہے، قربانیاں. میں جو بول رہی ہوں مجھے تو پیچھے سے کوئی نہیں کہہ رہا نا، میری سفرنگ ہے، ہماری سٹوریز ہیں جو سچ پہ مبنی ہیں. ہم نے کوئی جھوٹا پروپیگینڈا تو کرنا نہیں ہے، مگر یہ بات ہے کہ سچ کے اندر آنے میں اینڈ تک ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ دشمن کی طاقت ایک بہت بڑی تھی انٹرنیشنلی. اور جو کچھ ڈس انفو لیب کے تھرو، جو 250 سے اوپر جو این جی اوز کے تھرو یہ جھوٹا پروپیگینڈا کرے تھے، وہ کھل کے ایکسپوز ہوا. دیر آیا ہے، بہت اس کے اندر زخم کھائے ہیں ہم سب نے، معصوم لوگوں نے، اور بہت معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس کے اندر. مگر سچ جو ہے وہ آتا ہی آتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، ایک لا آف نیچر آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ جتنا بھی اس کو، اور آ کہاں رہا ہے اسٹریٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ. اٹ از کمنگ فرام ارناب گوسوامی، اٹس کمنگ فرام دا یورپ کا سوئل. وہاں پہ یہ خبر بریک ہوئی بی بی سی کے اندر بھی کہ ای یو کا سوئل ٹیررزم کے لیے ہندوستان یوز کر رہا تھا. اپنا ٹیررزم، جھوٹی خبریں جو اسپریڈ کرنا، وہ ان اٹ سیلف ٹیررزم ہے. تو وہ ایک بات ہوئی. پھر یو این کے اندر آفٹر 54 ایئرز آلموسٹ سیکورٹی کاؤنسل بھی جاگا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ اس پورے خطے کے اندر نیوکلیئر 3 کنٹریز لاگر ہیڈ پر ہیں. سیکورٹی اور اکنامک اور جو اس کی جو کاسٹ ہیں، پیس کاسٹ ہیں، وہ اتنی ہائی ہیں کہ پورا خطہ تباہ ہو سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمارا کیس آگے جا رہا ہے، مگر اس وقت بہت ضرورت ہے کہ جس تیزی کے ساتھ جو کچھ ہندوستان وہاں پہ لوگوں کا ایک قبرستان بنا رہا ہے، آئے دن ہندوستان کے بزنس مین وہاں جا رہے ہیں، ان کے وہاں پہ ہزاروں ایکڑ لینڈس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں. ہزاروں نہیں، لاکھوں، 10 لاکھ صرف انڈینز کو اس وقت اس کرونا کے دوران جو ریزیڈنسی اور سرٹیفکیٹس اور جو ان کو جو ایشو کیے گئے ہیں ووٹر رائٹس اور اسٹیٹ سبجیکٹس جو ان کو دیے گئے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. تو یہ تو کچھ ہی عرصے کے اندر انہوں نے 4 سالوں کے اندر ان کا، جو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہاں ایک منی انڈیا میں اس کو تبدیل کریں. تو اس کو روکنے کے لیے جب تک ہندوستان کے خلاف جو پروفس ہمیں اتنے بڑے لیول کے مل رہے ہیں، وی مسٹ ڈیمانڈ اکنامک ڈیفینس اینڈ لیگل سینکشنز اگینسٹ انڈیا، اینڈ انڈیا مسٹ بی بلیک لسٹڈ فار اسپانسرنگ دا بگیسٹ ٹیررزم نیٹ ورک. India must pay for it. I agree with this. میم لیکن do you think یہ جو سارا کے سارا پچھلے ہم دیکھتے ہیں 1.5-2 سال کے اندر لاک ڈاؤن ایوری تھنگ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک مومنٹم بنا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس چیز کو اون کرنا شروع کیا، یا ایٹ لیسٹ دے اسٹارٹڈ نوٹسنگ، جو ایک چیز بہت عرصے سے بیہائنڈ دا کرٹن چلی گئی تھی یا اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. ڈو یو تھنک یہ جو پی ایم عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے اپنا، یو این جی اے کی میٹنگز میں انہوں نے بارہا اس کو 2 دفعہ بہت وبال دبنگ انہوں نے بات کی کہ جی میں کشمیر کے ساتھ کھڑا ہوں سب کے سامنے، اور اپنے جو پوزیشن تھی اس کو ایک دفعہ ری افرم کیا کہ ہم ان کے ساتھ میں. پھر ہم نے دیکھا فارن آفس بھی ہمارا شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑا افیکٹو ڈوزائر بھی بنا کے دیا وہاں پہ، اور مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے کشمیر کی بات کی. ڈو یو تھنک اس کے اندر یہ پوری مومنٹم لانے میں پاکستان کی گورنمنٹ، پی ایم صاحب کا، عمران خان صاحب کا اپنا انیشیٹو، ڈو یو تھنک دیٹ میڈ اے ڈفرنس؟ Of course it does make a difference and we are very grateful to the Pakistani Prime Minister. انہوں نے جس طرح یو این کے اندر ہمارا کیس پلیڈ کیا
اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ہر انٹرنیشنل فورم پہ، مگر جو ظلم ہندوستان نے کر لیا ہے، شہرہ کٹ گئی ہے، یہ ہر پاکستانی کا، ہر پولیٹیکل پارٹی کا، ہر انسٹیٹیوشن کا، ہر ادارے کا، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ کشمیر کے واریئرز بنے، کشمیر کے پیسفل واریئرز بنے اور کشمیر کی آواز بنے۔ ہماری آواز بند کر دی ہے ہندوستان نے، اس وقت بھی بہت مشکل سے خبریں مل رہی ہیں، وہاں لیڈرشپ کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے اور ان کی ہیئرنگ شروع کی جا رہی ہیں۔ 29 کو یاسین صاحب کی ہیئرنگ ہے، مونیکا کولی جو ہے چیف پروسیکیوٹر لگا دیا ہے اس کے اندر، اور وہ ایک 31 ایئرز اولڈ پرانا جھوٹا مقدمہ ہے جس کے اندر وہ پرسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ہینگ کرنا چاہتے ہیں، گاڈ فاربٹ ان کو، اور وہ رائٹ ہینڈ ہیں مودی سرکار کی جن کو لگایا ہے۔ اسی طرح دوسری جو لیڈرشپ ہے، شبیر شاہ صاحب ہیں، ان کے خلاف جو جھوٹے مقدمے ہیں، آسیہ صاحبہ کے، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ایک انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہمیں چاہیے۔ اور ابھی حال ہی میں جو پاکستان کی سینٹ نے بھی جو ایک سب نے، چاہے جس بھی وہ پولیٹیکل پارٹی کے ہیں، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے فار دا ریلیز آف کشمیری پولیٹیکل پرزنرز، خاص طور پہ جو اس وقت جن کی خاص ایمرجنسی سچویشن ہے وہ یاسین صاحب کے لیے اور آسیہ صاحبہ کے لیے، کہ ان کو وہاں سے پھر فال ریلیز کیا جائے اور ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے، ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ہی دن پہلے جو فورن کمیٹی کا بھی جو سیشن ہوا ہے اس میں بھی فارن منسٹر بھی آئے ہیں، ان کیمرہ میٹنگ ہوئی ہے، بہت ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوئی ہے پالیسی کے اوپر، اور میں نے بھی یہی تجویز دی ہے کہ کم از کم 5 سال کی ایک مسلسل ہماری پالیسی ہوئے، یہ رجیم ہو، اس کے بعد جو بھی اگلی آئے، مگر کشمیر کے اوپر جو پالیسی ہے وہ یو این میکنزم پر ہو، یو این کے جو ریپورٹرز ہیں، کمیٹیز ہیں، جو ان کی کمیشنز ہیں، اور ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے یو این سے کہ کشمیر انوائے، اٹس ہائی ٹائم کہ اس کے اوپر یو این کی طرف سے ایک آنا چاہیے، اور جتنی ڈیلیگیشنز بھیج سکتے ہیں باہر کے ملکوں میں بھیجیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ کشمیری جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو رکھا جائے، اور لیگل ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے انٹرنیشنل لا کی، کیونکہ دیکھیں فراز، یہ لا فیئر ہوا ہے، بالکل یہ لیٹسٹ فارم آف وار ہے، اور اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے جب تک کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل لا اور ہیومینیٹیرین لا کے ایکسپرٹس ساتھ ان کی ایک ٹیم نہیں ہوگی، میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنا مقدمہ اسٹرانگلی نہیں کر سکیں گے، اور ہے بھی مگر اس کو اور مزید کرنا پڑے گا۔ اور اب تو بہت زیادہ ہمیں پروفس اور بھی مل گئے ہیں، ڈس انفو لیب کی صورت میں، برٹش پارلیمنٹ میں جو ہو رہا ہے، جو مائنورٹیز کے ساتھ کریں، اور ایک ہے نہرو لیاقت جو ایک ہوا تھا، پیکٹ ہوا تھا لیٹ 40s کے اندر، جو مائنورٹیز کا جو پرابلمز ایشوز ہوئے تھے، تو اس پہ ایک پیکٹ ہوا تھا کہ جب وہاں پہ کوئی مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو تو پاکستان بھی اس کے اوپر آواز اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کیونکہ یہ ان کا انٹرنلی ہوا ہے، یہ ان کا میٹر ہوا ہے، مگر پھر بھی ایک کوئی بھی اگر دیکھے جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، مائنورٹیز کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت ہی ایک بڑا شاکنگ بات ہے کہ ان کی جو فیشسٹ رجیم ہے وہ انڈیا کے اندر بھی لوگوں کا ایک قتل عام شروع کر رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی، اب اس پہ تو پی ایم صاحب نے تو ریسنٹلی انہوں نے کہا بھی ہے کہ دے نیڈ ٹو بی اے تھورو انویسٹیگیشن، کہ انٹرنیشنل کیسز، انٹرنیشنل میں ہم نے کافی زیادہ ہیوی اماؤنٹس پے کیں، لیکن وہ ہم مقدمے کیوں نہیں جیت پائے یا کیا وجوہات تھی اس کے اوپر، اینڈ آئی ہوپ یہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی ایک اچھی لیگل ٹیم وہاں پہ انٹرنیشنلی اب پی ایم صاحب دیں گے، بیکاز ہی ہیز ہز اون انٹرسٹ ان اٹ، ایک وہ پرسنل کشمیر ایشو کو ان کو ہی ٹیلز ایوری ٹائم کہ اٹس کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ میم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں ہم، اور بریک پہ سے واپس آ کے میم سے پوچھیں گے کہ یہ جو فارمر موومنٹ ہے اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں، اور فارمر موومنٹ جو ہے اس کا جو ایک پروگریشن ہے، ایک وہ جو ایک مومنٹم اس میں آیا ہوا ہے، از اٹ بیکاز آف کشمیریز، آر دے ٹیکنگ لیف آؤٹ آف اٹ، یا کشمیریز اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ لیکن ایک بریک کے بعد پوچھیں گے۔ دیکھتے ہیں وائس آف پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان۔ ریپبلک ڈے آف انڈیا، ریڈ فورٹ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ٹینکس انڈیا اپنی ملٹری مائٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، کلچرل ڈائیورسٹی کو بڑے فخر سے دنیا کو دکھاتا ہے، اور اگر یاد ہو آپ کو تو یہ وہی ریڈ فورٹ ہے جہاں پہ انڈین فلیگ کے نیچے مودی صاحب نے کہا تھا کہ ہم کشمیر لے لیں گے پاکستان سے۔ بٹ ریسنٹلی جو ریپبلک ڈے پہ وہاں پہ ہوا فارمر موومنٹ مومنٹم، ایک مودی صاحب نے خطاب کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا، جس جگہ پہ ٹینکس نے پریڈ کرنی تھی وہاں پہ فارمر کے ٹریکٹرز پریڈ کر رہے تھے، اینڈ اے ویری امبیرسنگ مومنٹ فار انڈین فورسز اینڈ اسپیشلی مودی صاحب، کہ وہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے کشمیر کی بات کر رہے تھے کہ ہم کشمیر لیں گے پاکستان سے،
وہ وہی جگہ پہ جو انڈین فلیگ تھا اس کو اتار دیا گیا اور اس کی جگہ پہ ریڈ فورٹ پہ جو سکھوں کا ہمارا فلیگ ہے، ہماری سکھ برادری، ہمارے جو بھائی ہیں ان کا فلیگ، اس کو وہاں پہ فارمر فلیگ کو وہاں پہ اس کو ہلایا گیا یا اس کو لہرایا گیا۔ میم جو ایک فارمر موومنٹ آئی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت ساری اور بھی موومنٹس ہیں، اور ان پوری موومنٹس کو اگر دیکھا جائے تو ڈو یو تھنک یہ جو مومنٹم آیا ریسنٹلی دس از بیکاز آف دا ریزن کہ انہوں نے دیکھا کشمیریوں کی ایک اسٹرگل ہے، ایک آپ کی اسٹرگل دیکھ رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے کہ یار اگر یہ لوگ اتنی اسٹرگل کر سکتے ہیں دے کین فائٹ اٹ آف۔ وہ ایک پاکستان کی گورنمنٹ کا نریٹو ہے جو پش کرتے ہیں بار بار کہ یار یہ دس از رانگ، مائنورٹیز کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک وہ اویئرنیس کریٹ ہوئی اور فارمرز پھر اپنے رائٹ کے لیے نکلے، اور وہ اتنا زیادہ ہوا کہ جس لال قلعے پہ مودی صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں کشمیر لے لوں گا واپس، اگلے سال اس لال قلعے پہ وہ جا بھی نہیں سکے ایڈریس کے لیے۔ دیکھیں دس جسٹیفائز دا ٹو نیشن تھیوری آف قائد اعظم محمد علی جناح فرسٹ آف آل، کہ آپ دیکھ لیں وہاں مائنورٹی سیف کوئی بھی نہیں ہے، اور کافی ڈیکیڈ سے آپ دیکھ لیں کہ کسی کو ایز اے لیڈر انہوں نے مرج نہیں ہونے دیا، چاہے وہ کوئی مسلم ہو، چاہے کوئی سکھ لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی کرسچن لیڈر ہو، اور انہوں نے ہندوؤں کو ہی زیادہ پروموٹ کیا ہے وہاں پہ۔ بے شک وہ اپنی موویز کی حد تک انہوں نے مسلم ایکٹرز کو آگے لائے ہیں یا کوئی سیریمونیل پریزیڈنٹ بنا دیا ہے، مگر ایز اے لیڈر کسی کو نہیں مرج کرنے دیا کہ وہ پالیسی میکنگ کے اندر آئیں یا ان کا کوئی انفلوئنس ہو۔ تو یہ سلولی اینڈ گریجولی جو ان کا جو اصل ریئل اسٹیٹ کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوا ہے، جو انہوں نے پالیسیز کی ہیں۔ اب کہنا کہ جی آر ایس ایس ہے، آر ایس ایس کا رول ہے، تو ان کی اسٹیبلشمنٹ میں ان کے ڈیفینیٹلی ایلیمنٹس ہیں جو اس سے اگری کرتے ہیں، میجورٹی وہی تھنکنگ ہے آرمی کے اندر بھی اور ان لوگوں کے اندر، ان کی بیوروکریسی میں، کہ ان کو کوئی ہرڈلز نہیں پیش آ رہے تھے جو انہوں نے ایکٹس پاس کیے۔ ان کی اپنی جوڈیشری کے جو آپ دیکھ لیں، چاہے وہ بابری مسجد کی بات ہو، چاہے وہ اینٹی مائنورٹی بلز کی بات ہو، چاہے فارمرز کے خلاف جو بلز پاس کیے جا رہے ہیں، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ ٹریکٹرز کے ساتھ وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے انہی کے ریپبلک ڈے کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس ریپبلک ڈے کو، اور انہوں نے اپنا سکھوں نے اپنا ریلیجس جو فلیگ تھا وہاں پہ انہوں نے لگا دیا، اور وہاں پہ جو آپ نے بات کی ان کی کوئی سیریمنی بھی نہیں ہوئی۔ اور جو بڑی عجیب بات ہے جو اللہ ہمیں اپنی زندگی میں دکھا رہا ہے کہ وہی مودی جو کشمیریوں کو ہر وقت قید میں رکھا ہوا ہے، جیلوں میں بند کیا ہے، ٹارچر سیلز میں۔ میں اپنے شوہر سے 2 سال سے میری آواز نہیں ان کی سنی ہے، ایک ڈیتھ سیل 5/7 میں ان کو رکھا ہوا ہے، بچی تڑپ رہی ہے ملنے کے لیے۔ اس طرح اور ہزاروں لاکھوں فیملیز ہیں ہماری جو ڈیوائیڈڈ ہیں، یا جن کے گھروں کے اندر جوانوں کے جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں، دفنا نہیں سک رہے ہم نے۔ تو ایسی ایک صورتحال کے اندر ہمیں رکھا ہوا ایک جیل میں، تو آج خود وہ بنکر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، وہ ڈرا ہوا ہے، وہ فیس نہیں کر سکتا اپنے انڈینز کو، کیونکہ جو اس نے حال کر دیا انڈیا کا، کشمیر پہ کیا وہ قبضہ کرے گا؟ اپنے انڈیا کے اندر ایک سول وار پھوٹ پڑی ہے، اور یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ان کی اپنی آرمی میں سے اتنے زیادہ سکھ ہیں وہ بھی نکل جائیں گے یا وہ اندر لڑائی پڑ جائے گی۔ ان کے سکھ پولیٹیشنز جو ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں، ان کی بیوروکریسی میں ریزائن کر رہے ہیں، ایک پوری ایک انارکی پھیل گئی ہے اندر ہی۔ اب یہ کس کس کو بلیم کریں گے؟ باہر کے اندر بھی ان کے جو جھوٹے پروپیگنڈا اور فالس فلیگ آپریشن سارے کھل کے سامنے آ رہے ہیں، تو ان کا وقت اب آ گیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان سے جو ریونج لیا جا رہا ہے، جو یہ معصوموں پہ ظلم کیا ہے۔ اور ایک تو ویسے بھی جو کشمیریوں کی ایک ہائے اور ایک صبر پڑا ہے، پوری دنیا کے اوپر پڑا ہے 5 اگست کے بعد، پوری دنیا نے لاک ڈاؤن دیکھا ہے، اپنے سامنے اپنے اپنی فیملی ممبرز کو کھویا ہے پوری دنیا نے، اور جابس چلی گئی ہیں، لوگ گھروں میں قید ہو گئے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ڈیفینیٹلی، مگر ایک جھلک دنیا نے ضرور لاک ڈاؤن کی دیکھی ہے، اور پوری دنیا ہل کر رہ گئی ہے۔ اور اب جو اصل اگریسر ہے، جو اصل میں ذمہ دار ہے، جو مودی سرکار ہے، انڈیا کے اندر جو آگ لگی ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں قصور انڈین نیشن کا بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ بہت دفعہ ان کو کشمیری لیڈرشپ جب جاتی تھی انڈیا کے اندر کوئی سیمینار یا کسی لیکچر کے اندر، جو بےزتی کی جاتی تھی، جو ہمیں ہیوملیٹ کیا جاتا تھا، بوتلوں سے تو ہمیں ویلکم کیا جاتا تھا آر ایس ایس اور شیو سینا کے لوگوں نے۔ مجھے بھی بہت دفعہ اٹیک کیا جب میں یاسین صاحب کے ساتھ گئی ہوں، میں نے فرسٹ ہینڈ وہ دیکھا ہے، اور آزادی کی ویلیو اور قدر مجھے فیل ہوتی تھی وہاں جا کے انڈیا کی سڑکوں کے اوپر۔ تو وہاں پہ ہماری لیڈرشپ، حریت لیڈرشپ بہت دفعہ یہ وہاں کے انٹلیکچوئلس کو کہتی تھی، اور وہاں کے اسٹوڈنٹس اور سول سوسائٹی کے، کہ اگر آپ آج ہمارے لیے نہیں اٹھیں گے، ہم وی آر ناٹ اے پارٹ آف انڈیا، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو کل آپ دیکھیں گے کہ یہی سرکار ہم سے بھی بدتر سلوک آپ لوگوں کا کرے گی اگر آپ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور واقعی میں اگر آپ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں تو اس کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرنسپل فریڈم ہے۔
تو وہ آپ اکنالج کریں ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ جو نہرو ہمیں لے کے گئے تھے. تو اس وقت جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے یہ اتنا عرصہ یہ قوم خاموش رہی, اٹھی نہیں کشمیریوں کے حق کے لیے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ وہاں گلی گلی کے اندر جو بھی مودی کے خلاف یا ہندوتوا کے خلاف چاہے کوئی ہندو بھی کھڑا ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت ایک بڑا ایک کوشچن مارک ہے, اور ہمارے سامنے ود ان ڈیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر منتھس میں کیا ہو رہا ہے. اٹس کولیپسنگ, اٹس بریکنگ ڈاؤن, اور باہر کی کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں کر رہی ہے, خود ان کے اندر ہی سے تباہی آ رہی ہے. تو جب گھر کے اندر کوئی توڑنا چاہے, باہر سے جتنی بھی اسٹرانگ آپ کی آرمی اور ڈیفینس سسٹم ہو, جب آپ اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو جوڑ نہیں سکتا. آئی ایگری ود دس. یس, وہ جو آگ کشمیر کے گھروں میں لگی ہوئی تھی وہ پھیلتے پھیلتے جیسے آپ نے بتایا اب وہ پورے انڈیا میں پھیل گئی ہے. وہی ظلم و جبر ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. کوئک ورڈ آن یاسین صاحب کی طبیعت, ان کی کیا اب اسٹیٹس ہے, اور جو باقی ان کے ساتھ لیڈرز ہیں جن کو نظر بند کیا گیا ہے ان کا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اب؟ دیکھیے اینی تھنگ کین بی ایکسپیکٹڈ. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں تھوڑی ورثم اس لیے زیادہ ہوں کیونکہ اوور دی ایئرس میں نے دیکھا ہے جب کہیں انڈیا کے اندر کوئی کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی انسیڈنٹس ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جو امبیرسنگ ہوتے ہیں ان کی ریجیمز کے لیے, خاص طور پہ اس گورنمنٹ کے لیے, تو آئے دن کچھ نہ کچھ باہر کے ملک میں کچھ ان کا اسکینڈل لیک ہو رہا ہوتا ہے, یا ارناب گوسوامی کا, یا جو فارمرز کے ساتھ. تو اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کشمیر کارڈ کو مس یوز کرتے ہیں, اور پھر کچھ کشمیریوں کے خلاف کوئی فیصلے سنا دیتے ہیں, یا وہاں پہ کوئی فیک انکاؤنٹرز کر دیتے ہیں, یا کوئی فالس فلیگ آپریشنز کر دیتے ہیں. تو یہ اس وقت خدشہ ہے کہ جو اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے انڈیا کا جو میڈیا ہے اس کو کوئی خبر چاہیے ہوتی ہے, اور خبر جھوٹی ہوتی ہے, کوئی بلیم گیم کی ہوتی ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ اس دفعہ یہ وہ ایک بلنڈر نہ کریں براؤنی پوائنٹس کلیکٹ کرنے کا, کہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی کسی کو اسکیپ کوٹ بنانے کا. کیونکہ جو چھوٹی مقدمے انہوں نے کیے ہیں, آپ کو یاد ہوگا افضل گرو کے خلاف بھی جو پھانسی کا جو تھا, جو فیصلہ سنایا تھا ہندوستان کی سپریم کورٹ میں, وہ بھی اس دور میں ہی کیا تھا جب کانگریس کو بہت ہی مشکلات فیس کی جا رہی تھیں. تو تب ہی یہ فیصلہ ہوا کہ جسٹ ٹو سیٹسفائی دا کانشنس آف دا انڈین پبلک وی ول ہینگ افضل گرو. تو یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ پھر یہ کوشش کریں, مگر انہوں نے ایک اتنا ڈیپ پٹ میں چھلانگ مار دیا آلریڈی مودی سرکار نے کہ آئی تھنک یہ ان کے لیے ایک مکمل طور پہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا. آپ کے صبر کو, آپ کے برداشت کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, پورے پاکستان کی طرف سے سلوٹ. اور جیسے میں نے اپنی اوپننگ میں بھی کہا تھا ناظرین, اگر آپ نے کسی کشمیری خواتین کی یا خاتون کی اسٹرگل دیکھنی ہے تو مشال ملک صاحبہ جو ہیں, شی از اے لیونگ اسٹوری آف اے کشمیری وومن. کیسے ان کے ہسبینڈ کو جیل میں رکھا گیا, 2 سال ان کی بات نہیں سنی, ان سے آواز نہیں کی. کیسے ان کی جو بیٹی ہے وہ تڑپ رہی ہے اپنے باپ سے ملنے کے لیے. دس از کشمیر کے اندر ایوری وومن ہیز دس اسٹوری. تو مشال ملک صاحبہ کی ہمت کو ہم ان کے صبر کو داد دیتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو اور بھی صبر دے اللہ, اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو. یاسین ملک صاحب دوبارہ واپس آئیں, ملیں اپنی فیملی کے ساتھ, اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے فیملی دوبارہ سے کھانا کھائے, اینڈ دے انجوائے ایوری مومنٹ دیٹ دے ہیو. اور صرف یہی نہیں, کشمیر کی ہر فیملی کے لیے ہماری یہی دعا ہے. تھینک یو میم, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئیں اور آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں انسائٹ دی آن واٹ از ہیپننگ ان کشمیر, اور کشمیر کی لائف کس طرح چل رہی ہے اور انڈیا میں کیا چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کرتے جائیں کہ ریسنٹ نیوز کے اکارڈنگلی جو انڈین آرمی چیف ہیں, ہی از ان ڈپریشن, اور ڈپریشن میں ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جیسے لداخ میں ان کے فوجیوں نے کلف سے چھلانگیں لگائیں, ہم نے ریسنٹلی دیکھا ریڈ فورٹ میں بھی جب ڈنڈے لے کے سکھ فارمر آگے نکلے اپنے رائٹس کے لیے, تو سیم اسی طرح سے ان کی پیراملٹری فورسز اور پولیس نے وہاں پہ بھی چھلانگیں لگائیں. لیکن ہمارے لیے اور دنیا بھر کے لیے سوچنے کا مقام صرف یہ ہے کہ یہی فوج اور یہ جو پیراملٹری فورسز ہیں, کشمیر میں جمعے کی نماز کے لیے بھی اگر کوئی نکلتا ہے یا گھر سے کھانا لینے کے لیے بھی کچھ نکل رہا ہے, تو ادھر کیوں پیلٹ گنز اور وہاں پہ ریپ کلچر کو کیوں استعمال کرتے ہیں ایز اے ویپن. اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جلد ان کو ان کے رائٹس ملیں, ادھر امن امان ہو, اور ان کے چولہے دوبارہ جلنا شروع ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا کا بھیانک چہرہ تھا, سیکولر انڈیا کا جو ایک نقاب اڑا تھا, اب لگتا یہ ہے کہ شاید وہ نقاب اتر گیا ہے, اور وہ ایک ٹیررزم اس کے اندر ہے, اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے وہ دنیا کے سامنے کھل کے اب آ رہا ہے. اور جیسے مشال ملک صاحبہ نے کہا کہ یہ ہماری زندگی میں ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن ڈراسٹکلی ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے دکھانا شروع کر دیں, اور امید یہ کرتے ہیں کہ چیزوں کو اللہ ہماری
اور کشمیریوں کی مدد بھی کرے گا, اور ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھنے کو ملیں گی ریسنٹلی جس طرح چیزیں چل رہی ہیں ایونٹس. آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا فراز علی خان کو. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.